پاکستان کی یہ روایت رہی ہے کہ اس نے ہر سال کو دور جدید کے تقاضوں کے مطابق اور اس وقت کی ضرورت کے مطابق کسی نہ کسی نام سے اپنے سال کو تعبیر کرتی ہے، اور ہر آنے والا جو مرکزی مسئول ہوتا ہے وہ بھی جو ہے اپنے اس سال کو کسی نام سے تعبیر کرتا ہے۔ جب سے مجھے مسئولیت ملی تو ہم نے جو ڈوینل کنونشنز کروائے انہیں استحکام تنظیم و احیاء ثقافت اسلامی کے نام سے، یعنی کنونشن کا نام یہ تھا، اور اس کے بعد جو ہم نے اس رواں سال کو نام دیا احیاء ثقافت اسلامی کا جو ہے نام دیا، اس کی چند ایک وجوہات تھیں۔ اس کے پس منظر میں اگر یہ کہتا چلوں کہ اس وقت اگر ہم دیکھیں تو سب سے زیادہ جس چیز کا جو ہے خطرہ محسوس کیا جاتا ہے، اور وہی قومیں ہمیشہ مغلوب ہو جایا کرتی ہیں جو اپنی ثقافت کو بھول جایا کرتی ہیں، جن کی ثقافت کے اوپر کسی اور ملک کی ثقافت یا کسی جو ہے اور کنٹری اپنی ثقافت کو غالب قرار دے جائے اور اس کی ثقافت اس کے اوپر غالب ہو جائے تو یقیناً وہ اس کی فتح ہو جایا کرتی ہے۔ گرچہ ظاہری طور پہ تو وہ اپنے آپ کو آزاد محسوس کر رہا ہوتا ہے، حقیقتاً وہ آزاد نہیں ہوتا۔ تو ہمارا جو بنیادی ہدف پاکستان کے اندر یہ تھا کہ غربی ثقافت کو، جسے جو ہے فرنگی جو ہے ثقافت کے نام سے خود جو حکیم الامت ڈاکٹر علامہ اقبال اور اسی طرح کے جو ہے باقی بزرگان ہمیشہ تعبیر کرتے رہے، اس ثقافت کو ختم کر کے یہاں اسلامی ثقافت کی احیاء کے لیے کوششیں کرنا، یہ ہم نے سمجھا کہ اس سال کم از کم ہمارا بنیادی فریضہ ہے کہ ہر گھر کے اندر جو ہے غرب جو ہے وہ پینیٹریٹ کر رہا ہے، نفوذ کر رہا ہے، اور اسی طرح کی جو ہے جو اگر یہ کہیں کہ ایک منفی پروپیگنڈا اسلام کے خلاف مختلف قسم کی جو ہے سازشیں کی جا رہی ہیں۔ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی شخصیت، خود قرآن مجید جو ہے کلام الہی جیسی، اس کا جو ہے اس کی اہانت کی جا رہی ہے، توہین کی جا رہی ہے، اور ان سے یعنی ایسے منابع سے دور کر کے آہستہ آہستہ مسلمانوں کو خود جو ہے مغلوب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تاکہ ان کے دلوں کے اندر آہستہ آہستہ ان سے محبت کم کی جائے۔ مختلف قسم کے کارٹونسٹ جو ہے اس پہ کام کر رہے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر جو ہے جو شیطان بزرگ جنہیں خود امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے کہا تھا کہ شیطان بزرگ امریکہ، وہ اس بنیاد پہ نہیں تھا کہ وہاں امریکہ کی عوام سے نفرت کے عنوان سے تھا، بلکہ وہ اس بنیاد پہ تھا کہ وہاں کے جو اوپر مستقبرین ہیں ان کی پالیسیز کے عنوان سے یہ بات کی تھی۔ تو ان کی جو پالیسیز خود وہ اسلامی ممالک کے لیے ہیں، یا جہاں اسلام پنپ رہا تھا، ان کے لیے جو ان لوگوں نے پالیسیز وضع کی ہوئی ہیں وہ بہت خطرناک پالیسیز ہیں، جو کہ یقیناً کوئی بھی ایک درد دل رکھنے والا، کوئی بھی اسلام پسند شخص قبول نہیں کرتا۔ میں معذرت چاہوں گا یہاں پہ، میں جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے احیاء ثقافت کو جو ہے وہ اپنا سال قرار دیا ہے کہ ہم اسلامی ثقافت کو اور جو ہے وہ روشناس کرائیں گے، اسلامی ثقافت کا فروغ جو ہے وہ کریں گے اور مغربی ثقافت سے لوگوں کو بیزار کریں گے۔ تو اس سلسلے میں آپ نے عملاً کیا اقدامات اٹھائے ہیں؟ مختلف قسم کی پروگرامات ترتیب دیے ہیں، جس میں خود سب سے پہلے کہ لوگوں کے اندر یہ شعور پیدا کرنا کہ اسلامی ثقافت اور غیر اسلامی ثقافت یعنی غربی ثقافت، اس کے درمیان فرق کیا ہے۔ یعنی وہ اس حد تک کچھ ممالک کے اندر ان چیزوں کا ایک ایسا امتزاج لوگوں کے سامنے آ چکا ہے کہ انہیں فرق بھی محسوس نہیں ہوتا۔ تو ان چیزوں کا مختلف پمفلٹس کے ذریعے، مختلف بروشرز کے ذریعے ایک اویئرنیس کمپین، یعنی پورے کنٹری لیول پہ ہم نے کوشش کی ہے، خود دیہاتوں تک جا کے مختلف قسم کے سیمینارز، کانفرنسز کا جو ہے اہتمام کیا ہے، مختلف جو ہے قسم کی کتب کی گروپ ڈسکشن ہم نے کروائی ہے، اور اسلامی ثقافت یعنی اور غربی ثقافت کے درمیان جو فرق عملی طور پہ کچھ ہے، خود اداروں کے اندر جہاں کو ایجوکیشن کا ماحول ہے، وہاں پہ جو ہے جو مکتب تشیع اور بلکہ یوں کہوں کہ جو اسلام کی نمائندگی کرنے والے ہمارے خاہران ہیں، ان تک بھی اس پیغام کو منتقل کرنے میں جو ہے اس نے خود حجاب کے کلچر کو خود پاکستان کے اندر جو ہے مزید بہتر بنانے میں، اس کو انٹروڈیوس کرانے میں، مختلف قسم کے اس طرح کے کمپٹیشنز کرانے میں بنیادی طور پہ کردار ادا کیا، اور کہہ سکتے ہیں کہ ایگزیبیشنز اور مختلف قسم کے پروگرامات ترتیب دیے جا چکے ہیں انشاءاللہ آگے، کیونکہ ہمارا یہ آخری جو 3 ماہ کا وہ ہوتا ہے، یہ بالخصوص آئس پاکستان کے پورے سال کا پیک پیریڈ ہوا کرتا ہے، جس کے اندر تربیتی عنوان سے، تنظیمی عنوان سے سال کا نچوڑ کہا جا سکتا ہے۔ تو اس کے اندر الحمدللہ جہاں پورے پاکستان سے ہمارے پاس جوانان اور خاہران آتی ہیں، ان تک انشاءاللہ اس پیغام کو پہنچا کر اور ان کے ذریعے پھر پورے پاکستان کے اندر اس شعور کو اجاگر کرنے کے لیے انشاءاللہ اس پاکستان اپنا کردار۔ اچھا، آپ نے کہا کہ اس سال میں ہمارا جو سلوگن ہے وہ تنظیمی استحکام بھی ہے اور ثقافت اسلامی کا احیاء بھی ہے،
تو ثقافت اسلامی کے زندہ کرنے کے حوالے سے، ثقافت اسلامی اور بیداری اسلامی کے حوالے سے تو آپ نے کانفرنسز کی. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس وقت آپ کا جو تنظیمی اسٹرکچر ہے وہ ایک زمانے میں پہلے آئی تھنک کہ زیادہ مضبوط ہوا کرتا تھا. کیا اس وقت آپ نے اس کی بہتری کے لیے کیا اقدامات اٹھائے ہیں؟ اور اس وقت اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ آپ کے کن کن علاقوں میں یونٹس ہیں یا آپ کے ممبران کی تعداد کتنی ہے، تو کیا آپ بتا سکیں گے؟ جی ہاں، جہاں تک آپ کے خود آئیسو پاکستان کے سال کے عنوان سے پھر استحکام تنظیم کے عنوان سے سوال ہے، الحمدللہ آئیسو پاکستان کا گرچہ ابتدان اسٹرکچر کچھ زیادہ تھے اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ مد و جزر نشیب و فراز کا سلسلہ یہ کسی ایک تنظیم کے اندر نہیں بلکہ یہ تنظیموں کی زندگی کے اندر یہ جو مد و جزر نشیب و فراز کا سلسلہ چلتا رہتا ہے اور یہ ان کی زندہ ہونے کی دلیل ہوا کرتا ہے. کبھی بھی گراف اگر ہمیشہ اوپر ہی بڑھتا جائے تو جب نیچے آتا ہے تو بہت تیزی کے ساتھ آیا کرتا ہے، لیکن وہ گراف جو ہمیشہ کس کے ساتھ کچھ فلکچویشن کے ساتھ ہوا کرتے ہیں وہ یقیناً اس کی پائیداری کا سبب بنتے ہیں. تو الحمدللہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کا کوئی ایسا منطقہ نہیں ہے جہاں آئیسو پاکستان کے یونٹس نہیں ہیں، آئیسو پاکستان کا تنظیمی اسٹرکچر نہیں ہے، بلکہ ایک یہ کہا جائے کہ ملک کی سب سے بڑی ملک گیر طلبہ تنظیم جو کہ نظریاتی اور خطی بنیادوں پہ کام کر رہے تو وہ آئیسو پاکستان ہے. اور الحمدللہ اسٹرکچرز کے عنوان سے پاکستان کے جتنے ڈویژنز ہیں تمام ڈویژنز کے اندر جتنے اضلاع ہیں تقریباً تمام جگہوں پہ سوائے اس کے کہ جہاں تشیع کی آبادی نہ ہونے کے برابر ہے یا جہاں متعصب ترین جو ہے لوگ موجود ہیں اور وہاں اس پیغام کے پہنچنے میں کچھ مشکل ہوئی ہے، تو باقی تقریباً تمام اضلاع کے اندر آئیسو کا یہ پیغام الحمدللہ پہنچ چکا ہے اور پہنچ رہا ہے. پہلے اور اب کا اگر تقابلی جائزہ لیا جائے تو شاید حالات ویری کرتے ہیں، اس وقت کے حالات اور اب میں جو ہے کچھ فرق ہے. اس وقت کا اینول سسٹم اور اب کا سیمسٹر اور کوارٹر سسٹم یقیناً اس کی مصروفیات اور پھر دور جدید کے مزید جو تقاضے ہیں چیزوں کو ری انجینئر کرنے کی ضرورت ہے، اور اس پہ الحمدللہ ہم دستوری ترامیم کے عنوان سے بھی خود اگلے جو ہے 10 سالہ 20 سالہ مختلف جو ہے پروگرامز ترتیب دے رہے ہیں. تو کارکنان کے عنوان سے یا ممبران کے عنوان سے جو آپ نے بات کی، الحمدللہ ہر سال آئیسو پاکستان ہزاروں جو ہے امامیہ طلباء کی تربیت کر کے ان کو معاشرے کے حوالے کرتی ہے، جو کہ معاشرے کے اندر جا کے ان کی تعلیم و تربیت کا بندوبست کر سکے، ان کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر سکیں. آئی ایس او جو ہے وہ ایک طلبہ تنظیم ہے اور ظاہر ہے کہ یہ تعلیم کے فروغ کے لیے بھی کام کرتی ہے. تو تعلیم کے فروغ کے حوالے سے آپ کے کیا منصوبے ہیں اور ان منصوبوں میں آپ کو کیا مشکلات ہیں، یا آپ کتنی حد تک جو ہے وہ ان مقاصد میں جو اپنے تعلیم کے فروغ کے لیے اقدامات کرنا چاہ رہے ہیں، کیے ہیں اس کا بھی ذکر کیجیے گا، جن کو کرنا چاہتے ہیں وہ بھی بتائیں، تاکہ ممکن ہے جو تعلیم پسند دوست افراد ہوتے ہیں وہ آپ لوگوں سے رابطہ کریں اور اس حوالے سے جو تعلیم کے اندر ادارے کام کرنا چاہتے ہیں وہ ان کی آپ رہنمائی کر دیں. ممکن ہے وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ تعاون کرنے میں زیادہ اپنے آپ کو ایزی محسوس کریں. جی ہاں، ایک طلبہ تنظیم ہونے کے ناطے الحمدللہ آئیسو پاکستان اپنے اس تعلیم و تربیت کے سلوگن کے عنوان سے بھی اسی قدر سنجیدہ ہے جس طرح باقی معاملات کے عنوان سے، کیونکہ ہم کلیئر ہیں اس چیز میں کہ کوئی غیر طالب علم آئیسو کا ممبر نہیں ہو سکتا، اور کوئی بھی ایسا جو ایک اچھا تعلیمی نہیں ہو سکتا وہ ایک اچھا تنظیمی بھی نہیں ہو سکتا. تو الحمدللہ ہمارے تمام پروفیشنل انسٹیٹیوٹس کے اندر سٹرکچرز ہونے کی وجہ سے یہی اس چیز کی دلیل ہے کہ معاشرے کو، اگر ہم یہ کہیں کہ معاشرے کو ہم نے ایک ایسی پروڈکٹ دی جو کہ خواص پہ مشتمل پروڈکٹ تھی تو وہ بے جا نہیں ہوگا. جہاں تک تعلیمی پروگرامز کے عنوان سے آپ نے سوال کیا، سال کے شروع میں ہی جب ایڈمیشنز شروع ہوتے ہیں تو آئیسو پاکستان تمام تعلیمی اداروں کے اندر اپنے جو ہے طلباء کی رہنمائی کے عنوان سے ان کے لیے ایڈمیشن کیمپس لگاتی ہے، اور یہ تمام انجینئرنگ یونیورسٹیز کے اندر، تمام میڈیکل کالجز کے اندر، تمام پروفیشنل انسٹیٹیوٹس کے اندر یہ سلسلہ جاری و ساری جو کہ آگے اگست اور سپٹمبر میں ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ، اس میں بھی ہمارے یہ پلان میں ہے. آئیسو پاکستان کا ہر سال مرکز سطح پہ ایک جو ہے مرکزی کنونشن ہوا کرتا ہے، تعلیمی کنونشن، جسے طلوع فجر تعلیمی کنونشن کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور یہ ہر سال ہوتا ہے. یہ مارچ کے اندر الحمدللہ ہم نے بڑے خوبصورت انداز میں کروایا، جس میں
ہمارے پاس 400 سے زیادہ طلباء جو پروفیشنلز تھے پورے پاکستان سے آئے، جس میں مختلف ٹاپکس کے اوپر، کیریئر گائیڈنس کے اوپر، خود جو ہے ان کے ایجوکیشنل موٹیویشن کے اوپر، خود اسلامی نظام تعلیم کیا ہے اور غربی نظام تعلیم کیا ہے، ان کے مختلف جو ایسے دروس اور ایسے پروگرامز ہوتے ہیں جس کے درمیان ان کو صحیح قسم کے جو ہے اس نظام کے ساتھ مربوط کرانے کے لیے کوششیں کی جاتی ہیں. یہ ایک جو ہے 3 روزہ ہمارا کنونشن ہوتا ہے، الحمدللہ یہ ہو چکا ہے. پھر اس کی بنیاد پہ تمام ڈویژنز کے اندر اسی طرح کے جو ہے تعلیمی کنونشنز کرائے جاتے ہیں، اور اسی طرح پھر ان کو تحصیلی سطح پہ ہم کیریئر گائیڈنس سیمینارز کے عنوان سے، وہاں پہ جو ہے کیریئر کاؤنسلنگ کے عنوان سے خود لوگوں کے اندر ایجوکیشنل موٹیویشن، اور وہ علاقے جو پسماندہ ہیں جہاں پہ لوگوں کے پاس وسائل ہونے کے باوجود اویئرنیس نہیں ہے، وہاں ہم اپنی ٹیمیں بنا کے بھیجتے ہیں، جس میں خود نصیر آباد بلوچستان کے ایسے علاقے جس میں است محمد، ڈیر اللہ یا جل مکسی یہ علاقے موجود ہیں. اسی طرح خود اگر بہاولپور کے کچھ ایسے مضافات ہیں، خود اندرون سندھ جو واقعتاً ایجوکیشن کے عنوان سے مستضعف ہے، وہاں پہ لوگوں کے اندر اس قسم کا شعور نہیں ہے، کاپی کلچر عروج پہ ہے، تو وہاں پہ بھی جو ہے کاپی کلچر کے فروغ کو ختم کرنے کے لیے ان کے اندر صحیح معنوں میں جو ہے ایک روح ہے ایجوکیشنل موٹیویشن پیدا کرنے کے لیے آئیسو پاکستان مختلف قسم کے پروگرامز ترتیب دیتی ہے، اور ہم نے دیے ہیں الحمدللہ. ابھی بھی اس کے بارے میں وہ جو ہمارا ایک ایجوکیشنل ڈپارٹمنٹ ہے وہ کام کر رہا ہے. خود اگر اسکالرشپ کے عنوان سے دیکھا جائے تو پورے پاکستان میں تمام پروفیشنل درجات کے اندر تقریباً جو ہے اسکو کے نام سے، امامیہ اسکالرشپ اسکیم کے نام سے جو ہے ہمارے اسکالرشپس وہاں کے جو جوان ہیں ان کو دیے جاتے ہیں جو ڈیزرونگ ہوتے ہیں اور جو ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں. رہا مرکز سطح پہ، تو مرکز سطح پہ ہمارا ایک ادارہ ہے بولڈ، باڈی آف لٹریسی ڈیولپمنٹ کے نام سے، جس کے 8 ہیڈز ہیں، جس میں جو ہے ایک ہاسٹلس کو دیکھتا ہے، ایک جو ہے اسکالرشپس کو دیکھتا ہے، ایک ہیڈ جو ہے کیریئر کاؤنسلنگ کو دیکھتا ہے، ایک کیریئر گائیڈنس کو دیکھتا ہے. اسی طرح یعنی 8 ہیڈز کو مختلف ہمارے وہاں سینئر دوستوں پہ مشتمل ٹیم ہے جو ان چیزوں کو دیکھتی ہیں. جب میں آئیسو پاکستان کا 2011 میں مرکزی سیکرٹری تعلیم تھا تو اس وقت یعنی 46 لاکھ روپے وہ تھے جو مرکز سطح پہ خود ہم نے جو ہے کارکنان کو یعنی ہر ان شیعہ جو ہے ڈیزرونگ اسٹوڈنٹس کو دیے. اس کے علاوہ جو یونٹس اور ڈویژنس دیتے ہیں وہ اس کے علاوہ تھے. الحمدللہ یہ ہمارا اسکالرشپ کا سلسلہ جو ہے 1 کروڑ سے کہیں بالا جاتا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ محدود وسائل کے ہوتے ہوئے یہ سینئر دوستوں اور ایسے جو ہے متدین مومنین جو کہ ایجوکیشن کے عنوان سے الحمدللہ اس ملت کے عنوان سے سنجیدہ ہیں اور جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں اس چیز کو کہ یہی اسٹوڈنٹس ہی ہیں جو اس قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہیں، جو اس قوم کا روشن مستقبل ہیں. تو اس عنوان سے خدا نے انہیں یہ توفیق دی ہے. وہ آئیسو پاکستان جن کے بارے میں وہ جانتے ہیں کہ یہ ایک ایسا منظم سیٹ اپ ہے جو بہترین انداز میں، کلیریفائڈ انداز میں جو ہے ڈیزرونگ اسٹوڈنٹس تک ان کے وجوہات شرعیہ اور یہ تمام چیزیں پہنچا سکتا ہے. تو الحمدللہ وہ مدد کرتے ہیں اور ہم یہ سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں. اس سے ساتھ ساتھ میں ایک چیز ایڈ کرتا چلوں گا. الحمدللہ یعنی مختلف ڈویژنس کے اندر اب ہم نے اپنا ہاسٹل سسٹم بھی لانچ کرنا شروع کر دیا ہے، اور وہاں پہ کیونکہ ایک عام ہاسٹل اور ایک امامیہ ہاسٹل کے اندر فرق ہونا چاہیے، وہاں انوائرمنٹ کا فرق ہونا چاہیے. تو ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کو خود لاہور سطح پہ ہمارے پاس مرکز سطح پہ ایک جو ہے المصطفیٰ ہاؤس کے اندر المصطفیٰ ہاسٹل بنا ہوا ہے. الحمدللہ وہاں پہ ہمارے پاس 50 سے پلس اسٹوڈنٹس جو آتے ہیں پروفیشنل انسٹیٹیوٹ سے تعلق رکھنے والے، وہ اپنے ہاسٹلز میں نہیں رہتے اور اس ایک نیک پاکیزہ ماحول کے اندر رہنا پسند کرتے ہیں. اسی طرح اب تمام ڈویژنس کے اندر ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے.